بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج سے کام شروع کر دیا۔ آج ان کا پہلا ورکنگ ڈے تھا۔ آج شام انہوں نے اخبار نویسوں کو ملاقات کے لیے بلایا، افطار ڈنر پہ ان سے ملاقات کی۔ میں اس ملاقات میں موجود تھا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے غیر رسمی بات چیت ہوئی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، آج پھر میرا آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، میں پچھلے 2 سال کے بعد آج وزیر اعظم ہاؤس کے یہاں تھا۔ وہی وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہی در و دیوار ہیں، لیکن اس کا مکین تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا پہلے مکین نواز شریف تھا، پھر ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی آئے، لیکن انہوں نے بھی اس کو اپنا ڈیرا نہیں بنایا، وہ اپنے گھر ہی رہے۔ لیکن میاں شہباز شریف نے گزشتہ روز حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو گئے۔ ان کے لیے در و دیوار کوئی نئے نہیں ہے، پرانے ہیں۔ انہی در و دیوار سے میاں نواز شریف کی خوشبو آتی ہے۔ طویل عرصہ 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہے ہیں، تو وہ یہ در و دیوار ان کے جانے پہچانے۔ وہاں پر سب سے زیادہ دلچسپ بات تو یہ دیکھی گئی کہ میاں شہباز شریف کے بائیں جانب مریم اورنگزیب اور دائیں جانب رانا ثناء اللہ نے بیٹھنا تھا، لیکن وہ نہیں آئے، تو سیکرٹری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد میں بیٹھا تھا، سوال جواب میں مجھے آسانی تھی، میں ان سے گفتگو بھی کرتا رہا۔ میں نے بات محسوس کی کہ میاں شہباز شریف جس تیز رفتاری کے ساتھ ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب بات کرتے تھے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے صبح ہی مجھ سے ملاقات ہماری ہونے سے پہلے ہی اسلام آباد سے ایئرپورٹ تک کے لیے جو میٹرو بس ہے، وہ انہوں نے 5 دن کے اندر اس کا افتتاح کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ یہ وہ میٹرو بس ہے جس پہ 5-7 ارب روپے سے زائد پیسے لگ چکے ہیں، لیکن عمران خان جیسے ضدی وزیر اعظم نے اس کا افتتاح نہیں کیا۔ پچھلے 4 سال سے وہ تیار پڑی ہوئی تھی، کھنڈرات میں منتقل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے شروع کی گئی اس میٹرو بس کا انہوں نے افتتاح نہیں کیا۔ کئی اور بھی منصوبے تھے جن میں سے ان کو نواز شریف کی شکل نظر آتی تھی تو وہ خوفزدہ ہو جاتے تھے، پھر اس کا افتتاح نہیں کرتے تھے۔ آج ان کو ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد ڈالر نیچے آیا ہے، ان کے آنے کے بعد سٹاک ایکسچینج اوپر گیا ہے۔ تو میں نے آج ان سے پوچھا کہ اسحاق ڈار کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، آج ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے۔ پھر میری اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، پاسپورٹ تو نہیں ملا، لیکن احکامات آ گئے ہیں، 1-2 دن میں وہ بھی مل جائے گا۔ پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پھر نواز شریف کو بھی پاسپورٹ مل جانا چاہیے۔
تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ان کا حق بنتا ہے، وہ پاکستانی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی سوال کیا ہم کب تک امید رکھیں کہ میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ تو ڈاکٹروں نے کرنا ہے، وہ کب اور کس وقت پاکستان کے لیے اپنا روانگی کریں، لیکن فی الحال تو وہ زیر علاج ہیں اور وہیں پر ہیں۔ میاں شہباز شریف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ میڈیا میں ایک خاص عنصر ہے کہ جو فوج کو لان تان کر رہے ہیں، فوج کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں اور فوج کے ادارے کی غیر جانبداریت کو متاثر کر رہا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ فوج کے فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس میں بھی اس بات کو بڑا نوٹ کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ اگر اس طرح کے کوئی کارروائی کرتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میں خود بھی اس بات کا حامی ہوں کہ لوگوں کو اتنی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے کہ ان کے دل میں جو جی چاہے آئے اور جب چاہے جو مرضی ہو، عدلیہ کو گالی کو دے رہا ہو، فوج کو زیر بحث لا رہا ہو۔ فوج نے اگر مداخلت کرنی ہوتی تو کوئی ایک اتحادی بھی وہاں نہ بیٹھتا۔ یہ جو جی ڈی اے ہے، یہ جو باپ کی وہ زبیدہ صاحبہ ہیں، وہ اس طرح مسلم لیگ کاف کے ارکان ہیں، سارے نہیں آئے۔ اگر ان کے پیچھے فوج کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا تو پھر یہ سارے کے سارے ہانکے آتے ادھر۔ اس لیے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست کرنی ہے تو انہیں دو باتیں ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ ایک، ان کو عدلیہ کو زیر بحث نہیں لانا، اور دوسرا فوج کو زیر بحث نہیں لانا۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جلسوں میں جو نعرے بازی ہو رہی ہے اس میں یقیناً پی ٹی آئی کا وہ عنصر شامل ہے کہ جس کو بڑا غصہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ کو چاہیے تھا کہ وہ عمران خان کی پشت پناہی کرتے اور ان کی غیر آئینی حکومت کو برقرار رکھتے، لیکن فوج نے اس میں کوئی عمل دخل نہیں کیا۔ اور اسی طرح میاں شہباز شریف سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ ملک کی معیشت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو تباہ حال معیشت ہے، جو انہوں نے قومی خزانہ خالی کر کے چلے گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آئے ہیں، ہم اس کو بہتر بنائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ قائد اعظم کے مزار پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم نے اس بات کا گلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں کہیں ذکر نہیں کیا اس معاہدے کا جو 27 نکاتی معاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آج انہوں نے ان سے مجھ سے ملاقات کی ہے، اب تو وہ کسی قسم کی ان کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ رہی بات، ان سے میں نے کہا کہ اخباری کارکنوں کے مسائل ہیں، آزادی صحافت کا مسئلہ ہے، اس پہ آپ نے اپنی تقریر میں کھل کر بات نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میری تقریر پسند نہیں آئی۔ میں نے نہیں کہ اس میں یہ پہلو رہ گیا، اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے۔ میں اپنے ساتھ اپنی کتابیں بھی لے کر گیا تھا، روزادِ سیاست 1 2 3، لیکن ایس او پی ہیں کہ براہ راست آپ پرائم منسٹر کو نہیں دے سکتے، تو کتابیں تو انہوں نے رکھ لی ہیں۔ بہرحال مریم نواز نے مجھے کہا ہے، مریم عزیب نے مجھے کہا ہے کہ جب وہ 2-3 دن کے بعد وزیر اعظم آفس میں بیٹھیں گے تو آپ کی ملاقات کرا دیجیے اور وہاں آپ باضابطہ طور پر یہ ایک کتابیں بھی انہیں پیش کر دیں۔ اس طرح میاں شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کے استعفے جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے استعفوں کے بارے میں تو آپ ان سے پوچھیں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر آپ خالی نشستوں پہ انتخابات کرا دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جب استعفے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کی مدت کتنی ہوگی، تو انہوں نے اس بارے میں بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ ہم نے مسائل بہت ہیں، ہم نے اصلاحات کرنی ہیں،
ہمیں کوئی حکومت میں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کچھ کام ادھورے پڑے ہیں ان کو کر کے ہم جائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی کہ کسی نے کہا کہ آپ الیکشن کرا دیں گے جو خالی ہوگی نشستیں، اس نے کہا کہ یہ بھی وقت آنے پر ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ البتہ انہوں نے نیب کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نیب کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، ہم نیب کو بالکل کام کرنے کا موقع دیں گے، اس میں اصلاحات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون خود اپنا راستہ بناتا ہے۔ رہی بات اب عمران خان کے ایجیٹیشن کی، تو انہوں نے ایجیٹیشن کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ان کے خیال میں ہے کہ کام صرف کام، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے میں اب 6 دن کام کریں گے، 5 دن کی بات ختم ہوتی ہے، اب ہم 6 دن کام کریں گے، ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے ملک کو بنانا ہے۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں رواداری کا ماحول ہو، جس میں یہ جو تلخی پیدا کی جا رہی ہے سیاست میں، جیسے لگتا ہے دشمنی کی حد تک لوگ جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اقتدار کیا چھن گیا، دنیا ہی چھن گئی۔ یہ اس ماحول کو تھوڑا سا بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو وہ کوشش کریں گے۔ دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ یہ تو اب عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن اپنا رول ادا کرے اور ہم بھی حکومت میں آ کر اصلاحات کریں، بہتری کی طرف جائیں، ایک اچھا پیغام لوگوں تک جائے، لوگوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہو، لوگ زندہ رہنا چاہیں، لوگوں کے اندر زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو۔ یعنی پچھلے 4 سال تو لوگوں کو زندہ رہنے کی خواہش بھی عمران خان نے چھین لی تھی۔ اب میں امید رکھتا ہوں کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب، وہ جو چائنیز نے کہا ہے کہ شہباز شریف اسپیڈ سے کام ہوگا، تو کام بھی ہوگا، سی پیک بھی مکمل ہوگا، اور وہ تمام کام جو ادھورے پڑے ہیں ان سب کو شہباز شریف صاحب اپنی اس مدت کے دوران ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔